اللہ 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 اللہ. وَإِن مسح مقیم ثم سافر قبل تمام مدته اتم مدت المسافر. اس سے پہلے کل ہم نے کل کے درس کے آخر میں یہ مسئلہ بتایا تھا، پڑھایا تھا کہ مقیم کے لیے مسح کرنے کی اجازت ہے 1 دن اور 1 رات تک، اور مسافر کے لیے اجازت ہے 3 دن اور 3 رات. اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ مسح کی مدت کب سے شروع ہوگی. وضو پر خفین پہننے کے بعد جب پہلی مرتبہ حدث لاحق ہو اس وقت سے مسح کی مدت شروع ہوگی. اب ایک صورت حال یہ ہے کہ ایک انسان نے وضو کر کے خفین پہنے، مقیم ہے وہ، اور مقیم کے لیے مسح کی مدت 1 دن 1 رات ہے. ابھی اسے خفین پہنے ہوئے مثال کے طور پر 5 گھنٹے 10 گھنٹے 15 گھنٹے 20 گھنٹے ہوئے تھے، یعنی 1 دن 1 رات مکمل نہیں ہوا تھا. ابھی اس سے پہلے اس کا پلان ہوا سفر کا، یا کوئی ایسی ضرورت پیش آئی اور وہ سفر میں نکل گیا 24 گھنٹے مکمل ہونے سے پہلے. تو یہاں آخری وقت کا اعتبار ہے. آخری وقت میں اگر مقیم ہے تو مقیم والی مدت پوری کرے گا، اور اگر مسافر ہے تو مسافر والی. تو 1 دن مکمل ہونے سے پہلے جو آخری وقت چل رہا ہے اس میں یہ مسافر ہو گیا، لہٰذا اب یہ مسح کرے گا 3 دن 3 رات تک. جب یہ 1 دن مکمل کرنے سے پہلے ہی مسافر ہو گیا تو اب یہ 3 دن یا 3 رات تک مسح کرے گا، اس کو اجازت ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی حالت سفر میں تھا، اس نے وضو کر کے خفین پہنے اور ان پر مسح کر رہا تھا، اب وہ مقیم ہو گیا، گھر آ گیا اپنے، یا وہیں پر اقامت کی نیت کر لی، تو اب اس کی مدت بھی بدل جائے گی. اس کی مدت بھی کتنی آ جائے گی مسافر کی بدل کے؟ 1 دن 1 رات. اگر 1 دن 1 رات مسح کر چکا ہے وہ اقامت کی نیت کرنے سے پہلے، تو اب موضع سے خفین اتارنا ہوں گے. اور اگر یہ ابھی 1 دن 1 رات بھی مکمل نہیں ہوا تھا اس مسافر کا، تو 1 دن 1 رات مکمل کر لے، چونکہ مقیم کے لیے کم از کم 1 دن 1 رات ہے، 1 دن 1 رات کی اجازت ہے. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ دیکھ لیں یہی ہے. وَإِن مَسَحَ مُقِيمٌ، اور اگر کسی مقیم نے خفین پر مسح کیا، ثم سافر، پھر سفر کیا، قبل تمام مدته، اپنی مدت کو مکمل کرنے سے پہلے. مقیم نے اپنی مدت کو مکمل کرنے سے پہلے سفر کیا. مقیم کی مدت کیا ہے؟ 1 دن 1 رات. یا اس کی مدت کو یعنی مسح کی مدت کو پورا کرنے سے پہلے اس نے سفر کیا. اتم مدت السفر، تو وہ سفر کی مدت کو پورا کرے. جب مسافر ہو گیا تو سفر کی مدت کو پورا کرے. وَإِنْ أَقَامَ الْمُسَافِرُ بَعْدَمَا يَمْسَحُ يَوْمًا وَلَيْلَةً. وَإِنْ أَقَامَ الْمُسَافِرُ، اور اگر مسافر مقیم ہو جائے، بعدما یمسح یوما ولیلۃ، 1 دن اور 1 رات مسح کرنے کے بعد. اور اگر مسافر مقیم ہو جائے 1 دن 1 رات مسح کرنے کے بعد، نزعا اے نزع الخفین، تو وہ خفین کو اتار دے، چونکہ اب وہ مقیم ہو گیا اور 1 دن 1 رات مسح کر چکا ہے. وَإِلَّا، ورنہ یعنی اگر 1 دن 1 رات کو اس نے مکمل نہ کیا ہو، یتم یوما ولیلۃ، تو 1 دن اور 1 رات کو وہ مکمل کرے، پورا کرے. 1 دن 1 رات کو پورا کرے. پھر آگے دوسرا مسئلہ ہے، وَفَرْضُ الْمَسْحِ قَدْرُ 3 أَصَابِعَ مِنْ أَصْغَرِ أَصَابِعِ الْيَدِ علی ظاہر مقدم کل رجل. اور مسح کا فرض ہر پیر کے آگے کے ظاہری حصے پر ہاتھ کی چھوٹی انگلیوں میں سے 3 انگلیوں کی مقدار مسح کرنا ہے. پہلے مسئلہ سمجھ لیں، پھر ترجمہ ملانے میں آسانی ہوگی.
انسان جب باوضو ہو اور خفین پہنے، پھر جب حد سے لاحق ہو اس کے بعد وضو کرے، خفین نہ اتارے، خفین پر صرف مسح کرے، تو مسح کرنا اس پر فرض ہے، خفین پر مسح کرنا فرض ہے۔ جیسے جب ہم وضو کرتے ہیں تو سر کا مسح کرتے ہیں، سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ کتنی مقدار میں فرض ہے؟ 1/4 سر کا مسح کرنا فرض ہے، 1/4 سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ تو اسی طرح جب خفین پر مسح کرے گا تو خفین کے اوپر بھی مسح جو کرے گا کچھ مقدار، کچھ حصہ تو ہوگا جس پر مسح کرنا فرض ہوگا۔ تو کتنے حصے پر مسح کرنا فرض ہے خفین کے اوپر؟ تو اس کے بارے میں بیان فرمایا، ہاتھ کی چھوٹی انگلیوں میں سے، ہاتھ کی 3 انگلیوں کی مقدار حصے پر مسح کرنا فرض ہے۔ کتنی؟ 3 انگلیوں کی مقدار، 1 2 3 انگلیاں ایسے رکھ دیں عرض میں، 1 2 3 انگلیوں کی مقدار حصے میں مسح کرنا، کم سے کم اتنے حصے پر تو کھینچ دے، یا گیلی انگلیاں رکھ دے، سب گیلی ہیں تو اتنے حصے پر ہاتھ کی 3 چھوٹی انگلیوں کی مقدار، ہاتھ کی 3 چھوٹی انگلیوں کی مقدار حصے پر مسح کرنا فرض ہے۔ اور یہ مسح بھی کہاں ہوگا؟ کل ہم نے یہ مسئلہ بھی بتا دیا تھا، پیر کے اگلے حصے پر، ایڑی کی طرف مسح یہ محل فرض ہے ہی نہیں۔ ایڑی پر آپ 10 مرتبہ مسح کر لیں، مسح نہیں ہوگا، اگلے حصے پر ہی کرنا ہوگا۔ اسی لیے مسئلہ کل بتایا تھا کہ اگر پیر کا اگلا حصہ کسی کا کٹا ہوا ہو تو اسے مسح کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ محل فرض اگلا حصہ ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے اوپر کے حصے پر ہی مسح کرنا ہے، کوئی سائڈ میں کر لے مسح تو ہو جائے گا، نیچے کی طرف کرے، اس طرف کرے، ایڑی پر کرے، پنڈلی پہ کرے، نہیں ہوگا، قدم کے ظاہری حصے پر مسح کرنا ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر دین عقل کے اعتبار سے ہوتا کہ ہر بات عقل میں آ جانا چاہیے تو خفین پر جو مسح ہوتا ہے یہ اوپر کے بجائے نیچے کی طرف کرنا زیادہ بہتر ہوتا۔ بھئی پیر سے چل رہا ہے تو گندگی نیچے کی طرف آتی ہے نا، دھول دھانی وغیرہ، تو زیادہ تو سمجھ میں یہ آ رہی ہے بات کہ نیچے مسح کیا جائے، لیکن ہر چیز ضروری نہیں کہ آپ کی عقل میں آ جائے۔ تو وہی مسئلہ بیان کیا کہ مسح میں فرض کتنا ہے۔ فرض یہ ہے ہاتھ کی 3 چھوٹی انگلیوں کی مقدار میں مسح کیا جائے اور قدم کے اگلے حصے پر، قدم کے اگلے اوپر والے ظاہر والے حصے پر کرنا ہے، تلوے پر نہیں کرنا ہے۔ دیکھیں، وفرض المسح، اور مسح کا فرض، قدر و 3 اصابع، 3 انگلیوں کی مقدار ہے، قدر و 3 اصابع من اصغر اصابع الید، ہاتھ کی چھوٹی انگلیوں میں سے، ہاتھ کی چھوٹی انگلیوں میں سے 3 انگلیوں کی مقدار ہے مسح کا فرض، یعنی ہاتھ کی چھوٹی انگلیوں میں سے 3 انگلیوں کی مقدار مسح کرنا فرض ہے۔ وہ بھی کہاں؟ اعلیٰ ظاہر مقدم کل رجل، ہر پیر کے آگے کے ظاہری حصے پر، ہر پیر کے آگے کے ظاہری حصے پر ہاتھ کی 3 چھوٹی انگلیوں کی مقدار میں مسح کرنا فرض ہے۔ اب سمجھ میں آ گیا ترجمہ؟ وَسُنَنُهُ، اور مسح کی سنتیں، وَسُنَنُهُ، اور مسح کی سنتیں، آپ اس کا ترجمہ کریں، اور مسح کا مسنون طریقہ، مسح کا طریقہ یعنی سنت کے مطابق مسح کرنے کا، خفین پر مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے بتایا۔ مد الاصابع مفرجتاً، مد الاصابع، مد یمد مانے کھینچنا، مد الاصابع انگلیوں کو کھینچنا، مفرجتاً کشادہ حالت میں، کیسے؟ کشادہ حالت میں، ایسے ملی نہ ہو بلکہ کشادہ ہو، ملا کر بھی کریں گے مسح ہو جائے گا لیکن سنت کے مطابق نہیں ہوگا، کشادہ حالت میں، مفرجتاً کشادہ ہوں، من رؤوس اصابع القدم، قدم کی انگلیوں کے سروں سے، قدم یہ ہے
اس کی انگلیاں ہیں سروں سے، جی قدم کی انگلیوں کے سروں سے سروں کی طرف سے، الی ساق پنڈلی کی طرف، یعنی ادھر سے انگلی رکھنا ہے اور کھینچ کے اس طرف لے جانا ہے، جی جہاں تک بھی خف ہے آپ کا وہاں تک مسح کرنا ہے آپ کو، یہ سنت کے مطابق۔ لیکن فرض کتنا ہے؟ کم سے کم چھوٹی 3 انگلیوں کی مقدار مسح ہو جانا چاہیے۔ جی وَسُنَنُهُ مَدُّ الْأَصَابِعِ مُفَرَّجَةً مِّن رُؤُوسِ أَصَابِعِ الْقَدَمِ إِلَى السَّاقِ، اور مسح کا مسنون طریقہ ہے کہ انگلیوں کو کھلی ہوئی حالت میں یا انگلیوں کو اس حال میں کہ وہ کھلی ہوئی ہوں، پیر کی انگلیوں کے سروں کی طرف سے پنڈلی کی طرف کھینچنا، پیر کی انگلیوں کے سروں کی طرف سے یا پیر کی انگلیوں کے پوروں کی طرف سے پنڈلی کی طرف کھینچنا۔ وَيَنْقُضُ مَسْحُ الْخُفِّ وَيَنْقُضُ مَسْحَ الْخُفِّ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ، یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں مسح علی الخفین کو کون کون سی چیز توڑ دیتی ہے۔ خفین پر جو مسح کیا تھا یہ کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، تو بتایا جو موضوع پر مسح کیا تھا یہ 4 چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ موضوع پر جو مسح کیا تھا یہ ایک تو ہر اس چیز سے ٹوٹتا ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہر اس چیز سے مسح ٹوٹتا ہے جس سے، کیونکہ وضو اصل ہے، جب اصل ٹوٹ گیا جس چیز سے تو خلیفہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ پیشاب کرنے سے مسح، پیخانہ کرنے سے مسح، احتلام ہونے سے مسح، بدن میں خون نکلنے سے مسح، یعنی جن چیزوں سے بھی وضو ٹوٹتا ہے ان سے مسح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ 3 چیزیں اس کے علاوہ ہیں، دیکھیں وَيَنْقُضُ مَسْحَ الْخُفِّ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ، اور 4 چیزیں مسح علی الخف کو توڑ دیتی ہیں، اور وہ 4 چیزیں کیا کیا ہیں شمار کراتے ہیں۔ پہلی کل شیء ينقض الوضوء، پہلی ہر وہ چیز جو وضو کو توڑ دیتی ہے، ہر وہ چیز جو وضو کو توڑ دیتی ہے وہ مسح کو بھی توڑ دیتی ہے، ایک چیز ہو گئی۔ دوسری وَنَزْعُ خُفٍ، اور موزے کا اتار دینا یا اتر جانا، موزے کا اتار دینا یا موزے کا خود سے اتر جانا۔ وَلَوْ بِخُرُوجِ أَكْثَرِ الْقَدَمِ، اگرچہ اکثر قدم کے خروج کے ذریعے ہو، یعنی اگرچہ اکثر قدم نکلا ہو الی ساق الخف، خف کی پنڈلی کی طرف، خف کی خف واحدہ اور خفین تثنیہ، اگرچہ اکثر قدم خف کی پنڈلی کی طرف نکلا ہو، پنڈلی کو چھوڑو، بتانے کا مقصد یہ پورا آپ کا خف اتر گیا تب بھی مسح ٹوٹ گیا، اور خف کا اگر اکثر حصہ نکل گیا تب بھی مسح ٹوٹ گیا۔ للاکثر حکم الکل، تو اگر آدھے قدم سے زیادہ نکل گیا، آدھے پیر سے زیادہ خف سے باہر آ گیا تب بھی مسح ٹوٹ گیا ہے۔ تو جب آپ خف پہنے ہوئے اس کو کھینچیں گے تو آپ ادھر جو حصہ ہوتا ہے خفین کا، تو یہ پنڈلی ہوتی ہے نا خف کی، جب خف کو یہاں سے کھینچیں گے پنجے کی طرف سے تو آپ کا پیر موزے کی خف کی پنڈلی کی طرف کوئی باہر آئے گا نا، تو وہی بیان کیا ہے وَلَوْ بِخُرُوجِ أَكْثَرِ الْقَدَمِ إِلَى سَاقِ الْخُفِّ، اگرچہ خف کی پنڈلی کی طرف اکثر قدم کے نکلنے کے ذریعے ہو، تو ہر وہ چیز جو وضو کو توڑ دیتی ہے مسح کو بھی توڑ دیتی ہے، اور خف کے ایک موزے کے اترنے سے بھی مسح، یا ایک قدم کا اکثر حصہ باہر آ گیا خف سے تب بھی مسح۔ تیسری چیز وَإِصَابَةُ الْمَاءِ أَكْثَرَ إِحْدَى الْقَدَمَيْنِ فِي الْخُفِّ، وَإِصَابَةُ الْمَاء، اور پانی کا پہنچ جانا، اکثر احد القدمین، دونوں قدموں میں سے کسی ایک کے اکثر حصے کو، دونوں قدموں میں سے کسی ایک کے اکثر حصے تک پانی کا پہنچ جانا، فی الخف، خف کے اندر، خف میں دونوں میں سے کسی بھی ایک خف کے اندر اکثر حصے پر اگر پانی پہنچ گیا تو اس سے بھی مسح ٹوٹ جاتا ہے۔ یہاں بھی للاکثر حکم الکل، تو جب اکثر پر پہنچ گیا تو اب اس کو نکال کر دھو لینا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور خف میں دونوں قدموں میں سے کسی ایک کے اکثر حصے پر پانی کا پہنچ جانا، تو 3 چیزیں ہو گئی مسح کو توڑنے والی۔ چوتھی علی صحیح، صحیح قول کے مطابق وَإِصَابَةُ الْمَاءِ أَكْثَرَ إِحْدَى الْقَدَمَيْنِ فِي الْخُفِّ عَلَى الصَّحِيحِ، اور صحیح قول کے مطابق خف کے اندر دونوں قدموں میں سے کسی ایک کے اکثر حصے تک پانی کا پہنچ جانا بھی صحیح قول کے مطابق۔ صحیح اس لیے کہا، بعض لوگوں نے یہ کہا جب خف پہنے ہوئے تو پانی اگر پہنچ بھی گیا تو اس سے مسح نہیں ٹوٹے گا، لیکن صحیح یہ ہے کہ اس سے مسح ٹوٹ جاتا ہے۔ یہاں صحیح صحیح ہے، یہاں صحیح ہے، کہیں کہیں صحیح بھی غلط ہو جاتا ہے نا۔
تو تین چیزیں ہو گئیں، وَمُضِيُّ الْمُدَّتِ، اور مدت کا گزر جانا بھی مسے کو توڑ دیتا ہے۔ جیسے مقیم نے خفین پہنے تھے، ایک دن ایک رات گزر گیا تو مسا ٹوٹ گیا، یا مسافر نے پہنے تھے 3 دن 3 رات گزر گئیں تو مسا ٹوٹ گیا۔ وَمُضِيُّ الْمُدَّةِ، اور مدت کا گزر جانا بھی مسے کو توڑ دیتا ہے۔ لیکن ایک قید اور لگا دی، ایک نیا مسئلہ اور بیان کر دیا یہاں پر، جاتے جاتے ایک مسئلہ اور بیان کر گئے، دیکھو آگے لگا دیا۔ اچھی چیزیں معلومات ہونا چاہیے۔ دیکھیں وَمُضِيُّ الْمُدَّةِ، اور مدت کا گزر جانا بھی مسے کو توڑ دیتا ہے، لیکن کب؟ إِن لَمْ يَخَفْ ذَهَابَ رِجْلِهِ مِنَ الْبَرْدِ، إِن لَمْ يَخَفْ، اگر اسے خوف نہ ہو، ذَهَابَ رِجْلِهِ، اپنے پیر کے چلے جانے کا، پیر کے ضائع ہونے کا، پیر کے برباد ہو جانے کا، مِنَ الْبَرْدِ، ٹھنڈک سے۔ اگر ٹھنڈک کی وجہ سے پیر کے ضائع ہونے کا خوف نہ ہو تب تو مدت کا پورا ہو جانا مسے کو توڑ دیتا ہے۔ مان لیجئے مقیم تھا، مقیم مسا کر رہا تھا، اس کے لیے مدت کیا ہے؟ اب اس کا ایک دن ایک رات جب پورا ہو رہا ہے تو ٹھنڈک کا موسم ہے، شام کا ٹائم ہو گیا اور گرم پانی ہے نہیں، اور پوزیشن اس کی یہ ہے کہ اگر نکال کے پیر دھلے گا تو پیر ختم ہو جائے گا۔ ایسی جگہ پر ہے وہ، لداخ میں یا کہیں اور، کہ اگر وہ کشمیر کا بھی باپ ہے لداخ جو ہے، وہاں اور زیادہ برف ہوتی ہے، وہ سب کشمیر کا علاقہ ہے، تو ایسی جگہ ہے کہ مدت تو پوری ہو گئی لیکن اگر پیر، یہ صورت ایسی ہے پیش آ سکتی ہیں، بالکل ممکن ہے، مدت تو پوری ہو گئی لیکن اگر پیر نکال کر دھلے گا تو پیر ضائع ہو جائے گا اس کا، تو ایسی صورت میں اجازت ہے کہ پیر نہ نکالے، مسا کر لے۔ تو یہ چونکہ معذور ہے، مجبور ہے نا، اس لیے بڑھا دی جاتی ہے اس کی مدت، اور اگر پیر کے ضائع ہونے کا خوف نہیں ہے تو مدت کے گزر جانے سے مسا ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے بتایا۔ وَمُضِيُّ الْمُدَّةِ، اور مدت کا گزر جانا کب؟ إِن لَمْ يَخَفْ ذَهَابَ رِجْلِهِ مِنَ الْبَرْدِ، جبکہ ٹھنڈک کی وجہ سے اس کے پیر کے ضائع ہونے کا خوف نہ ہو تو مدت کے گزرنے سے مسا ٹوٹ جاتا ہے۔ اذیت اسی میں ہو، ہماری حاضری محسوس نہیں ہوتی زیادہ۔ دیکھیں وَبَعْدَ الثَّلَاثَةِ الْأَخِيرَةِ غَسَلَ رِجْلَيْهِ فقط، اور آخر والی 3 چیزوں کے بعد، 3 موقعوں کے بعد فقط اپنے پیروں کو دھو لے۔ چونکہ پہلی چیز جو بیان کی نا کہ ہر وہ چیز جو وضو کو توڑ دیتی ہے مسے کو بھی توڑ دیتی ہے، جب وضو ہی ٹوٹ گیا تو صرف پیر دھونے سے کیسے کام چلے گا؟ وضو کرنا پڑے گا نا۔ لیکن آخر کی جو 3 چیزیں بیان کی، موزے کا اتر جانا، دونوں قدموں میں سے کسی ایک کے اکثر حصے میں پانی کا پہنچ جانا، یا مدت کا گزر جانا، تو مسا ٹوٹ گیا، تو ان تینوں صورتوں میں صرف خفین اتار کر پیروں کو دھل لے، وضو برقرار ہے۔ وہی بتا رہے ہیں وَبَعْدَ الثَّلَاثَةِ الْأَخِيرَةِ غَسَلَ رِجْلَيْهِ فقط، اور آخر والی 3 چیزوں کے بعد فقط اپنے پیروں کو دھل لے۔ یہ مسئلہ بھی ہو گیا۔ اب کس کس چیز پر مسا کرنا جائز ہے، کس کس پر نہیں ہے، اس کو بتا رہے ہیں۔ وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى عِمَامَةٍ، امامے پر مسا کرنا جائز۔ کئی پیج ہوتے ہیں، وضو کر رہا ہے انسان، وضو کرنے کے بعد چاہے کہ امامے کو اوپر سے ہی مسا کر لوں، اس کو کھولوں ہی نہ تو مسا ہوگا، چونکہ تری بالوں تک نہیں پہنچے گی۔ سر کا مسا کرنے میں طریقہ بالوں تک پہنچنا ضروری ہے۔ ہاں اگر ہلکی ٹوپی ہو اس طریقے کی، یا اس سے بھی ہلکی کسی ٹوپی ہو، یا اور ہلکی ہو، اور ایسی ہو کہ جب وہ مسا کرے تو تری بالوں تک پہنچ رہی ہو، واقعی تری پہنچ رہی تو ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اصل مسا ہے کیا؟ تری پہنچ جائے بالوں تک، اور اگر وہ پہنچ گئی تو ہو جائے گا۔ اور امامے میں اتنے پیج ہوتے ہیں، اس میں تری پہنچے گی؟ تو فرمایا وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى عِمَامَةٍ، امامے پر مسا کرنا جائز نہیں ہے۔ وَقَلَنْسُوَةٍ، اور ٹوپی پر مسا کرنا جائز، چونکہ تری نہیں پہنچے۔ ہاں اگر پہنچ جائے تری، ایسی باریک ٹوپی ہو تو پھر مسا جائز ہوگا۔ وَبُرْقَعٍ، اور برقعے پر مسا کرنا جائز، عورتیں پہنتی نا برقع، چونکہ تری نہیں پہنچے گی نا اس لیے صاف کہا۔ وَقُفَّازَین، اور دستانوں پر مسا کرنا جائز نہیں ہے۔ سوچے کوئی کہ خفین پر تو مسا ہو رہا ہے تو دستانوں پر بھی کر لیں، تو دستانوں پر مسا کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ خفین پر مسا کرنا حدیث شریف سے خلاف قیاس ثابت ہے، اور جو چیز خلاف قیاس ثابت ہوتی ہے وہ وہیں تک رہتی ہے جہاں تک کا حکم دیا گیا ہوتا ہے۔ تو حدیث میں حکم خفین پر مسا کرنے کا ہے تو یہ اپنے مورد تک ہی رہے گی،